صلی اللہ علیہ وسلم مقام احدکم فی سبیل اللہ ساعتا خیر له من عمله عمره فی اہلہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا اللہ کے دین کو پھیلانے اور پہنچانے کے لیے۔ دین کا سیکھنا بھی فرض ہے اور دین پر عمل کرنا بھی فرض ہے اور دین کو پھیلانا اور پہنچانا بھی فرض ہے۔ یہ تینوں فریضے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام مردوں میں، عورتوں میں، تمام گاؤں والوں میں، شہر والوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، سب میں یہ تینوں فریضے زندہ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہاں کے اندر کامیاب کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کر دیا۔ رضی اللہ عنہم کہ اللہ سارے مکے والوں سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سارے مدینے والوں سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ساری صحابیات سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا سارے مکہ کے شہر والوں سے اور اس کے اطراف کے گاؤں والوں سے اور سارے مدینے والوں سے اور اس کے اطراف کے رہنے والوں سے، یہاں تک کہ کوئی اگر حبشہ کا تھا، کوئی اگر روم کا تھا، کوئی اگر ایران کا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اپنی رضا کا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان ان کے لیے کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان ان کے لیے کر دیا۔ اس لیے آج بھی ہمیں اور تمہیں پوری امت مسلمہ کو دین سیکھنا ہے اور دین کے اوپر عمل کرنا ہے اور دین کو سارے عالم میں پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو، مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں۔ ہم سو رہے ہیں کہ دعوت جو ہے، تبلیغ جو ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، دعوت اور تبلیغ ایمان والوں کے لیے، کلمے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے، یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے پوری انسانیت کے لوگوں، چاہے گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، مرد ہوں، عورتیں ہوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کفر سے، شرک سے، جہالت سے، غفلت سے باز آ جاؤ۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور انہی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ایک مرد ایک عورت سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں پیدا فرما دی۔ تو دنیا کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ مرد و عورت سے چل رہا ہے، آدم و حوا سے۔ اسی طرح دین کا، دعوت کا، سنت اور شریعت کا جو سلسلہ چلے گا وہ بھی مرد عورت دونوں سے چلے گا۔ جب مرد عورت دیندار ہوں گے تو ان کی بچیاں، ان کے بچے وہ دیندار ہوں گے۔ جب باپ دیندار نہیں ہے، ماں دیندار نہیں ہے، تو بچہ اور بچی کیسے دیندار ہوں گے؟ دنیا کا سلسلہ مرد و عورت سے چل رہا ہے، دین کا سلسلہ بھی مرد و عورت دونوں سے چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمانوں، مردوں، عورتوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم
جہنم کی دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے، اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور نبی کو سب سے پہلا حکم یہی دیتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ چادر اوڑھنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو ڈرائیے کہ ایمان نہیں لائے تو جہنم ہے، ایمان لے آئے تو جنت ہے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ فرما رہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے جہنم سے بچاؤ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علموا انفسکم الخیر، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ تو اپنے آپ کو خیر سکھلاؤ۔ خیر کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی خیر وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے، وہ اللہ پر توکل ہے، وہ اللہ پر اعتماد ہے، وہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ اللہ کا تعارف اور اس کی پہچان ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ کو جان لے گا، اللہ کو پہچان لے گا، اس کا یقین، اس کی معرفت اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے گی، پھر آدمی اللہ کے اوامر، اس کے احکام پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ہر چیز اپنی طاقت سے چلتی ہے، اندر کی طاقت، اس کی قوت، ایک پنکھا ہے نہیں چل رہا، کیوں؟ اندر کی طاقت ختم ہے۔ جب اندر کی طاقت آ جائے گی اس کے تو پھر یہ چلنے لگے گا۔ گاڑی اپنی اندر کی طاقت سے چل رہی ہے، تو انسان بھی اپنے دین کی محنتوں پر اور دین کے سیکھنے پر اور دین کو عالم میں پھیلانے پہنچانے پر جب ہی چلے گا جب اس کے اندر کی مایا، یقین اس کا بنا ہوا ہوگا، ایمان اس کا بنا ہوا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو، ایمان والو، آمنو، یقین لاؤ۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود نے، الیقین الایمان کلہ، یقین نام ہے ایمان کامل کا۔ غیر اللہ کا یقین، اس کا تاثر دل سے تمہارے بالکل نکل جائے، اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین تمہارے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، ایمان تمہارے دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب الخلق، جیسے تمہارے جسم پر تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے نقش و نگار، پھول بوٹے، اس کی چمک اور دمک ماند پڑ جاتی ہے۔ نئے کپڑے پہنے تو دور سے نظر آ رہا ہے کہ بھئی دھلا آ رہا ہے، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ پہنتے 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 بالکل پوشیدہ ہو جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کئی برس ہو گئے ان کپڑوں کو، تو کپڑے کے چمک اور دمک، اس کے پھول بوٹے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی تمہارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، بوسیدہ، کمزور ہو جاتا ہے، اس کی چمک دمک کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح، کن کو فرما رہے؟ مہاجرین کو، انصار کو، جو قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے رات دن صبح و شام دیکھ رہے، ان کی مجلس میں آ رہے، جا رہے، ان سے اللہ کے نبی فرما رہے کہ ایمان تمہارا ماند پڑ جاتا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی، ہمارے یقین کے اندر کوئی کمزوری نہیں آتی، ہمارے یقین کے اندر کوئی ضعف نہیں آتا، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے 4 ماہ لگانے کی، چلہ لگانے کی، 3 دن لگانے کی، گشت کرنے کی، ملاقاتیں کرنے کی۔ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ چلے جائیں گے، جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ چلے جائیں گے، ہم تو مضبوط ایمان والے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا کرتے تھے کہ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا ہوں، بخاری شریف میں روایت ہے کتاب الایمان میں کہ 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا خوف کرتے ہوئے میں نے پایا۔ ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا تھا کہ اس کا ایمان جبرائیل جیسا ہے، اس کا ایمان میکائیل جیسا ہے، اس کا ایمان اسرافیل جیسا ہے، جیسا ان کا ایمان ہے ایسا ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، بلکہ وہ تو ڈر رہے تھے، خوف کر رہے تھے کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے، ہمارا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے ایمان کے اوپر خوف زدہ پایا کہ جو اتنا مومن ہوگا وہ اتنا ہی ڈرے گا، اتنا ہی خوف اس کو ہوگا، اتنا ہی وہ ایمان کے حلقے قائم کرے گا۔ اس لیے صحابہ فرماتے تھے تعالوا بنا نؤمن بربنا ساعتا، اجلس بنا نؤمن ساعتا، آ جاؤ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر ہم اللہ کی بڑائی بیان کر لیں، اللہ کی کبریائی بیان کر لیں، اللہ سے ہونے کو بول لیں،
اس نے جو ہمیں ایمان کی بڑی دولت دی ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، اس کے ہم تذکرے کر کے مذاکرے کر کے اپنے ایمان کو یقین کو بڑھا لیں، اپنا تعلق اللہ کی ذات عالی سے مضبوط کر لیں، مستحکم کر لیں۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، جددوا ایمانکم۔ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ و زبیر انصار و مہاجرین، کافروں سے نہیں کہا، مسلمانوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا جددوا ایمانکم، ایمان کی تجدید کرو، ایمان کو نیا کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ کیف نجدد ایماننا، حضرت اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں، کیسے تازہ کریں، کیسے قوی کریں، کیسے مضبوط کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو خوب بولو کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کے کرنے سے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، اللہ کے غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اس کو بار بار بولو۔ فرمایا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو ابو بکر، اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو عمر، اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو عثمان علی طلحہ و زبیر۔ مہاجرین اور انصار کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کلمے کی کثرت بھی کرو، بار بار اس کو بولو بھی، بار بار اس کو سنو بھی، اور بار بار اللہ سے فاسألوا اللہ، مستقل مسلسل اللہ سے ایمان کو مانگتے رہا کرو، یقین کو مانگتے رہا کرو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں 5 مہینے میں، 4 مہینے میں، چلے میں، 3 دن میں نکل کر سب سے پہلی چیز جو سیکھی اور سکھائی جاتی ہے وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے، لا الہ الا اللہ، جو دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے چہرے سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے لباس سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے سونے سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے جاگنے سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے کھانے سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے پینے سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے بولنے سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے چلنے سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے کھڑے ہونے سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے بیٹھنے سے ظاہر ہو جائے، وہ ہمارے دن سے ظاہر ہو جائے، وہ ہماری رات سے ظاہر ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کیا کرتے تھے، تم دن میں اگر وہی کر رہے ہو تو سمجھ لو لا الہ الا اللہ تمہارے دل کے اندر داخل ہو گئی۔ دن میں کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، ہوشیار کرو، سمجھدار کرو، ان کو جنت سمجھاؤ، ان کو جہنم سمجھاؤ، ان کو قبر سمجھاؤ، ان کو حشر سمجھاؤ، ان کو پرصراط سمجھاؤ، ان کو نبیوں کے، رسولوں کے، پیغمبروں کے واقعات سناؤ، ان کو بتاؤ کیسے فرعون نے گڑبڑی کی اور اللہ نے کیسے اس کو ہلاک کیا، نمرود نے کیسے کفر کیا، کیسے اللہ نے اس کو ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ایمان پر محنت کی، اللہ نے ان کو کیسے کامیاب کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا، نمرود ہلاک ہو گیا، مقابلہ نہیں کر سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرعون ہلاک ہو گیا، مقابلہ نہیں کر سکا، ٹھہر نہیں سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ تو جس طرح اس زمانے میں ہوا آج بھی ایسے ہی ہوگا، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو اپنی امت کو، ساری انسانیت کو، انا لننصر رسولنا، ہم رسولوں کی، پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی مدد آئے گی، پہلے آزمایا جائے گا، امتحان ہوگا، پہلے دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہو گیا، رسول اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہو گیا، اللہ کے اور نبی کے حکم پر تم جان دے سکتے ہو نہیں دے سکتے۔ جب تمہارا یہ جذبہ دیکھ لیا جائے گا کہ تم اللہ اس کے رسول پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہو، اب اللہ کی مددیں، نصرتیں، غیبی تائیدات تمہارے ساتھ ہوں گی، لیکن پہلے جان توڑ محنت کرنی پڑے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے جب ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت و استعداد دین پر سیکھنے میں اور دین پر عمل کرنے میں اور دین کو پھیلانے پہنچانے میں قربان کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہلاکتوں سے ہمارے لیے راحتیں نکالے گا، ذلتوں سے ہمارے لیے عزت نکالے گا، ناکامیوں سے ہمارے لیے کامیابی نکالے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاکتوں میں راحت عطا فرما، سکون عطا فرما دیا، اطمینان عطا فرما دیا، آگ میں
فرماتے تھے جتنا سکون، جتنی راحت، جتنا آرام مجھے ایک چلہ آگ میں ملا، اتنا سکون، اتنا اطمینان مجھے کبھی نہیں ملا۔ میں تو چاہتا تھا میری ساری زندگی ایسی ہی ہو جائے جیسی آگ میں، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ کہ ہلاکتوں میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے راحت عطا فرما دی۔ غیروں کی زبان سے بھی جملہ نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی سب سے بہتر بات دنیا میں یہ تھی جب انہوں نے ابراہیم کو دیکھا کہ آگ میں ہے اور مزے میں ہے، کہنے لگے نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا کہنے تیرے رب کے، اے ابراہیم کیا کہنے تیرے رب کے کہ یہاں بھی تجھے سکون دے دیا، اطمینان دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی کو کہ آپ ان کو سمجھائیے یہ باتیں کہ جو ابراہیم کے ساتھ ہوا، موسیٰ کے ساتھ ہوا، داؤد کے ساتھ ہوا، سلیمان کے ساتھ ہوا، سارے نبیوں رسولوں ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا، ایسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، بشرطے کہ تم ان جیسا ایمان لے آؤ، ان جیسا عمل کر لو، ان جیسی محنت کر لو، ان جیسی قربانیاں دے دو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی مددیں نصرتیں تمہاری کرے گا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، دن میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی، کبریائی بیان کر دو، بتا دو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آسمان بڑا نہیں ہے، زمین بڑی نہیں ہے، چاند سورج ستارے بڑے نہیں ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں بڑی نہیں ہیں، اللہ اکبر، ان سب کا بنانے والا اللہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اگر ہم دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرا رہے، اللہ کی پہچان کرا رہے، اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر میں لا کر ان کو ایمان سکھا رہے، نماز سکھا رہے، قرآن سکھا رہے، سنت سکھا رہے، شریعت سکھا رہے، جنت جہنم آخرت قبر حشر کے لیے ان کو تیار اور آمادہ کر رہے، تو سمجھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں داخل ہو گئے۔ رات کو اگر ہم وہ کر رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو سمجھو محمد رسول اللہ ہمارے دل میں داخل ہو گیا۔ رات میں کیا کر رہے تھے محمد رسول اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جاؤ دعوت سے، جب آپ فارغ ہو جاؤ تعلیم سے، جب آپ فارغ ہو جاؤ سنت اور شریعت کو امت کو سکھلانے اور بتلانے سے، فَانْصَبْ، اب اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو تھکا دو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب اپنے رب کی طرف آپ پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ۔ دعوت سے فارغ ہو کر عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اور عبادت سے فارغ ہو کر دعا میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رسول اللہ رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں کو، مددوں کو، نصرتوں کو بندوں کی طرف بلاتے تھے، اور دن میں بندوں کو اللہ کی رحمتوں، نصرتوں، اس کی سنت اور شریعت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ دل میں داخل ہو جائے، اور محمد رسول اللہ ہمارے رات دن صبح و شام سے ظاہر ہو جائے، ہمارے کھانے پینے سونے جاگنے سے ظاہر ہو جائے، تو سمجھو ایمان اور یقین تمہارا مضبوط ہو رہا ہے۔ کہ ہر چیز کی علامت ہے، نشانی ہے کہ کلمے کے دل میں داخل ہونے کی نشانی وہ محمد رسول اللہ کا ظہور ہے زندگی کے ہر شعبے سے۔ تو پہلی چیز جو اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں دعوت دے کر، دعا کر کر، محنت اور کوشش کر کر سیکھنی ہے، وہ ایمان ہے۔ اور دوسری چیز سیکھنے کی جو ہے وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہمارا صحیح ہو، پورا قرآن ہمارا درست ہو، ناظرہ قرآن ہم پڑھ رہے ہوں، اللہ توفیق دے قرآن حفظ ہم کر رہے ہوں۔ پورا قرآن حفظ نہیں ہو رہا ہے تو سورہ یاسین ہمارے دل میں داخل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل وہ سورہ یاسین ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین میرے امتی کے ہر دل میں ہو، میرے امتی کے ہر دل کے اندر قرآن کا دل داخل ہو جائے۔ سورہ ملک حفظ کر رہے ہوں، سورہ الف لام میم سجدہ حفظ کر رہے ہوں، سورہ الہاکم التکاثر حفظ کر رہے ہوں، تو قرآن مقدس ناظرہ بھی ہمارا درست ہو جائے، حفظ بھی کریں، بلکہ اللہ تعالی ہمارے حضرت کو جزائے خیر دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا اور یاد کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لعلکم تعقلون، اللہ فرماتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو، اس لیے جتنا قرآن روزانہ پڑھو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ ترجمہ ہمارے لیے لکھا گیا اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، قرآن مقدس کو سمجھو۔ پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث میں کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں جو بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں۔ میں تو اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو کہتا ہوں بار بار کہ ہم
حدیث بھی پڑھیں اور حدیث میں جو حضرت نے عبارت لکھی ہے بعد میں وہ بھی پڑھیں، وہ حضرت نے ہمارے لیے لکھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حدیث کی صرف کتاب بخاری مسلم ترمذی نہیں ہے، حدیث کی کتاب بیہقی بھی ہے، مصنف ابن شیبہ بھی ہے، اور محتم اور یہ بھی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے، بے شمار حدیث کی کتابیں ہیں، یہ صرف چند کتابیں نہیں ہیں، بے شمار حدیث کی کتابیں ہیں، تاکہ تمہیں حدیث بھی معلوم ہو اور حدیث کی کتابیں بھی معلوم ہو، تمہارا علم مضبوط ہو، پختہ ہو۔ تو اس کے لیے راہ خدا میں نکل کر ہمیں اپنے اندر قرآن کو بھی سیکھنے کی فکر پیدا کرنی ہے اور حدیث کو بھی سیکھنے کی فکر پیدا کرنی ہے، اور اپنے نمازوں کو ہمیں درست کرنا ہے۔ ہماری نمازیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہو جائیں، وہ قیام، وہ رکوع، وہ سجدہ، وہ قومہ، وہ جلسہ، اور نماز پر اللہ سے لینے کی وہ محنتیں جو آج ہم سب بھول گئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، نماز سے تم نے اپنے کتنے مسئلے حل کرائے یہ بتاؤ۔ بیمار ہو رہے صحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا قوم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ حضرت باغ میں پانی کی ضرورت ہے، فرمایا لاؤ لوٹا، وضو کی، نماز پڑھی، وضو کی، نماز پڑھی، وضو کی، نماز پڑھی۔ کہا حضرت تھوڑا سا بادل آیا، نماز پڑھی، بارش برسنا شروع ہو گیا، دیکھ کر آؤ، حضرت آپ کے باغ پر ہی بارش ہے، اس سے آگے کہیں نہیں۔ تو نماز پڑھ کر وہ اپنے مسئلوں کو حل کر رہے تھے، اپنی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کرا رہے تھے۔ تو نماز پڑھ کر اگر ہم نے اپنے ایمان کو اللہ سے مانگ لیا، اپنے اعمال کو اللہ سے مانگ لیا، اور اپنی دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو نماز کے ذریعے سے پورا کرا لیا، تو سمجھو ہماری نماز بن گئی۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی ہم یہاں گاؤں میں نماز نہیں پڑھ رہے، چلو 4 مہینے میں، چلو چلے میں، چلو 3 دن میں وہاں جا کر ہم نماز پڑھ لیں گے، نہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا نماز پڑھنے کے لیے بھی ہے اور نماز سیکھنے کے لیے بھی ہے، اور نماز سے اپنے مسئلے حل کرانے آ جائیں ہمیں، نماز سے 100% دنیا اور آخرت کے مسئلوں کا حل، اس کا یقین ہمیں آ جائے، اس کو کہتے ہیں اعمال پر یقین۔ آج اعمال تو ہیں لیکن اعمال سے مسئلے حل ہوں گے اس کا یقین نہیں۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری جماعتوں کا 5 مہینے کی، 4 مہینے کی، چلے کی، 3 دن کی مسجد وار جماعتوں کا، گشتوں کا، ملاقاتوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو کھیتوں میں نظر آ رہا ہے، لوگوں کو جو دکانوں میں نظر آ رہا ہے، کارخانوں فیکٹریوں میں نظر آ رہا ہے، ملک میں، مال میں، اسباب میں، چیزوں میں نظر آ رہا ہے، وہ انہیں ایمان میں نظر آنے لگے، وہ انہیں نماز میں نظر آنے لگے، وہ انہیں توکل میں نظر آنے لگے، وہ انہیں استغفار میں نظر آنے لگے، وہ انہیں توبہ میں نظر آنے لگے، وہ انہیں راہ خدا کے اندر نظر آنے لگے۔ وہ سمجھ رہے کہ روزی صرف کھیت میں ہے اور دکان میں ہے، کارخانے میں ہے۔ اللہ فرما رہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، بتاؤ اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا، اور آپ خود بھی اس کے پابند ہو جائیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، نماز سے روزی ملے گی تمہیں۔ اور ہم سوچ رہے کہ نماز سے روزی گھٹ جائے گی، اس لیے کھیت والے مسجد میں نہیں آ رہے، دکان والے مسجد میں نہیں آ رہے، وہ سوچ رہے روزی کھیت میں ہے، دکان میں ہے، اگر ہم مسجد میں چلے گئے تو ہماری دکان کا، کارخانے کا بٹا بیٹھ جائے گا، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آ رہے، اس لیے کہ ان کو نماز سے روزی کا یقین نہیں۔ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من طلب العلم، جس نے علم کو طلب کیا، تکفل اللہ لہ برزقہ، اللہ اس کی روزی کا خود کفیل ہو جاتا ہے۔ ساری مخلوق کو روزی دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لیکن علم الہی، علم نبوت کو جو حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ان کی کفالت کا وعدہ کیا ہے، ان کو ہم بطور خاص اپنے خصوصی خزانوں سے روزی عطا فرمائیں گے، رزق عطا فرمائیں گے۔ تو علم روزی کا سبب ہے، نماز روزی کا سبب ہے، ذکر روزی کا سبب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ جمعے کو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کھیت میں جا کر، دکان میں جا کر، کارخانے فیکٹری میں جا کر اللہ کو مت بھول جانا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کھیت میں، دکان میں اللہ کا ذکر کرنا، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے رزق عطا فرمائے۔ تو ذکر جو ہے وہ روزی کا سبب ہے، استغفار روزی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، پابندی اہتمام سے اس کو پڑھا،
جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اس کے لیے آسان کر دیں، کوئی تنگی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم کو اور ہر ہم کو اس کی دور فرما دیں گے۔ اور ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرمائیں گے، استغفار کرنے پر، اللہ سے معافی مانگنے پر، تقوی میں اللہ تعالیٰ نے روزی رکھی ہے۔ یہ سمجھانا ہے، سمجھنا ہے راہ خدا میں نکل کر۔ فضائل اعمال کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے فضائل دل کے اندر اتر جائیں۔ کیا ہوا عبداللہ بن مسعود؟ کہا حضرت ذنوبی گناہ ہیں، گناہوں کی وجہ سے میں پڑا ہوں بستر پر۔ ماں تشتہی، کیا چاہیے؟ رحمت ربی، اللہ کی رحمت چاہیے۔ الا امر لک بطبیب، حکیم صاحب کو بلاؤں آپ کے علاج کے لیے؟ فرمایا نہیں، بیماری دینے والی ذات، شفا